اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما ینزل من السماء وما ينزل ما فيها وما ينزل في الأرض وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ میں نے صرف 4 آیات پڑھی ہیں سورہ حدید کی۔ سورہ حدید کی جو یہ 4-5 آگے بھی 2-3 آیات ہیں، ان میں صرف اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہیں، مالک ہیں زمین و آسمان کے۔ جو زمین و آسمان کے درمیان میں چیزیں ہیں اس کے مالک ہیں، جن و انس کے مالک ہیں، انسانوں کے مالک ہیں۔ جو کائنات کے اندر چیز ہے اس سب کا جس کا وجود ہے اس سب کی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ منسلک ہے۔ کوئی چیز بغیر اللہ کے حکم کے اس دنیا میں پیدا نہیں ہوتی، اور کوئی چیز بھی بغیر اللہ کے حکم کے اس دنیا کے نظام میں وہ جو ہے اپنے آپ کو بڑا تصور نہیں کر سکتی، یا اکیلے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا کوئی مصرف بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کسی اور چیز نے پیدا کیا، میرا خالق اللہ نہیں ہے، میرا خالق کوئی اور ہے۔ کوئی ذرہ سے لے کے ایک ذرہ جو ہے اس سے لے کے حضرت جبرائیل تک ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں سے جو مسئلہ عقیدہ کا پیدا ہوتا ہے، اور ہر ایک انسان کو اس بات پر پورا مکمل جو ہے اس بات پر یقین ہو، اور اسی عقیدے پر جو ہے انسان کی زندگی کا جو ہے انحصار ہو کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کے بغیر دنیا کی کوئی چیز بغیر اللہ کے حکم کے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جس کو اللہ رب العزت حکم دیں گے وہ چیز جو ہے کن فیکون، اللہ رب العزت صرف یہ کہنا ہے، اور آگے جتنے بھی ذرائع ہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر قائم کیے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اب جیسے آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنے بڑے جو ہے وہ ان کو جو دیے، یہ انعامات دیے، اور لوگوں کو یعنی مردہ کو وہ زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مرض کو وہ صحیح کر دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے مٹی کا بنایا ہوا برتن جو ہے، مٹی کا بنایا ہوا پرندہ جو ہے وہ جاندار پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ 5 قسم کے معجزے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخْ فِيهِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور پہلا جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک رسول ہم نے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، اور ان کو ہم نے کچھ آیات
کچھ نشانیاں تھیں. انی کا دیتکم بیایتن، ان کو کچھ نشانیاں دی. اور پہلی نشانی کیا تھی؟ انی کا دیتکم بیایتن من الطین کہیت الطیر، مٹی سے وہ برتن بنائیں گے. فنفخ فیہ، اس میں روح پھونکیں گے اور وہ کیا ہوگا؟ وہ بن جائے گا پرندہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. حکم یہاں پر اللہ ہی کا چلے گا. وَأُمْرِئُ بِاللَّهِ فَانْفُخْ فِيهِ. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ معجزہ بھی دیا کہ وہ کوڑھ کے مرض کو صحیح کر سکتے ہیں، بیماری کو دور کر سکتے ہیں، مردے کو جو ہے وہ زندہ کر سکتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. اب یہاں پر یہ بات کیوں زور دی کی جا رہی ہے کہ ان کو معجزے دیے 5، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کے اختیار حضرت عیسیٰ کے پاس ہے. حضرت عیسیٰ نے ان کو اختیار میں لانا ہے، ان کو بروئے کار لانا ہے جب اللہ رب العزت کا امر ہوگا. تو ایسے اللہ رب العزت کے امر جو ہیں، اللہ رب العزت کے امر دنیا میں ہر وقت جو ہے، جو اللہ رب العزت چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جس کو یہ توفیق دیں گے، اسی سے یہ کام اللہ رب العزت جو ہے وہ لے لیں گے. تو ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی طاقت کرنے والی نہیں ہے. یہ جو میں نے سورہ حدید کی 4 آیات پڑھی، ان چاروں میں صرف اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ تعریف کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، بڑائی بیان کرتے ہیں، پاکی بولتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. کس کی؟ اللہ رب العزت. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. جو حکمت والا ہے، جو جبار ہے، جو حاکم ہے، جو سب قدرتیں رکھنے والا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لہو ملک السماوات، اسی کے ہیں یہ زمین و آسمان، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. وہ جو میں نے کہا آپ کو سنائی کہ حضرت عیسیٰ کو ملی یہ طاقت، کہیت طیر پرندے کی طرح، کیا وہ مٹی کا وہ بناتے تھے، پرندہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے. فنفخ فیہ، پھر اس میں وہ پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے وہ جو ہے زندہ ہو جاتا تھا، وہ طیر بن جاتا تھا، وہ پرندہ بن جاتا. اسی طرح باقی بھی جتنے اللہ رب العزت نے ان کو جو دیے معجزات، وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے تھے. یہاں بتانا کہ کوئی کسی کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو چاند 2 ٹکڑے کرنے کا جو معجزہ اللہ رب العزت نے کیا، وہ بھی اللہ رب العزت نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اس کو آج کے دور میں ثابت کرنے کے لیے کھربوں روپے ناسا کا، گورنمنٹ آف امریکہ نے خرچ کیے. وہ چاند تک پہنچے اور جا کے یہی دیکھا کہ وہاں پر چاند پر دراڑ پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے آ کے دنیا میں یہ بتایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. اور وہ کب ہوا تھا؟ جب ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ان کو 2 حصوں میں بانٹا تھا. تو ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو ہے، جو انکاری ہیں، جو کافر ہیں، انہی لوگوں کا سرمایہ خرچ کروا کے، انہی لوگوں کے پیسے خرچ کر کے، انہی سے ثابت کروایا کہ اللہ رب العزت کے جو معجزات ہیں، جو چاہے اللہ رب العزت جس سے چاہے کروا سکتا ہے. تو اب دنیا کے اندر جو ہماری زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو کوئی ہمیشگی کے لیے نہیں رہنا. اس چند دن کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبلوکم بایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ کون سا انسان اچھے عمل کرتا ہے، کون سا انسان جو ہے اچھے عمل کرتا ہے اور پھر آخرت کی تیاری کرتا ہے.
اللہ رب العزت نے تو دو چیزیں بتا دی ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جو باغی ہو گیا، وہ جو باغی ہو جس نے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا، اور وہ جس نے دنیا میں دل لگا لیا، دنیا کا ہو کے رہ گیا، وہ بھی انسان جو ہے وہ کیا ہوا، اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ وہ انسان جو اللہ سے ہر مقام پہ ڈر گیا، ہر کام پہ ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کی خواہشات کے تابع کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت سورہ بینہ میں فرماتے ان الذین کفروا من المشرکین، ان الذین کفروا من مشرکین، ہاں وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہاں پر میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز العظیم۔ یہ ہے وہ لوگ، پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جنہوں نے اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کفر کیا، اور مشرکین، وہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور وہ بدترین لوگ ہیں، بدترین خصائص کے مالک ہیں دنیا میں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب۔ اللہ رب العزت ان سے اس لیے خوش ہے، اللہ سے وہ خوش، اور وہ اللہ رب العزت خوش کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ سارا جو نظام ہے اللہ رب العزت نے جو دنیا میں رکھا ہے، یہ صرف امتحان ہے، کون کامیاب ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان اللہ پر لانا، آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد جو ہے پھر ملائکہ پر ایمان، پھر اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، اس کے بعد رسولوں پر ایمان، پھر اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العزت نے ایک ہی آیات میں وہ جو ہے وہ ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں کہ اگر کوئی انسان چیزیں اتنی بنا لے تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت سے وہ سارا خیر و برکت ہو، تو اس کو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ بیان فرمائیں گے۔ ابھی ذرا وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اتنے کام جو ہے زیادہ نہیں آپ کو کرنا کہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے جو آپ نے جو چیز صحیح کرنی ہے وہ اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح العقائد جو ہے اس پر قائم و دائم رکھے۔ جزاکم اللہ۔